اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، جس کی بہترین مثال ہے میرے نزدیک، بہترین مثالوں میں سے ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے۔ وہ بہت تکلیف کی زندگی گزاری انہوں نے، ان کو، وہ نبی ہیں اللہ کے، اور ان سے جب اپنی اولاد چھینی گئی، یوسف علیہ السلام چھینے گئے، تو ایک کوئی زیادہ ہی اسلام سے زیادہ اسلامی ہو کے کہے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، اولاد چلی گئی، صبر کریں، آپ کیوں روتے بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، یہی اللہ کی رضا تھی، تو آپ کیوں خواہ اللہ کی قدر پہ جو ہے وہ کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور آپ آپ تو خیر نبی ہیں، آپ کو مثال ہونا چاہیے، رائٹ؟ یہ قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے اس کے بالکل متضاد بات کی ہے۔ وہ روتے رہے، وہ تکلیف میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف پر کبھی تنقید نہیں کی، بلکہ تکلیف ہونے سے پہلے، جب پہلے ان کو یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا اغوا کر لیا گیا، اس کے ساتھ جو ہوا مجھے بتا بھی نہیں رہے۔ ایک تو ہونا کہ بتا دیا جائے کہ کیا ہوا ہے بچے کے ساتھ، اگر پتہ چل جائے کہ بچے کی ڈیتھ ہوگی، تکلیف تو ہوگی، لیکن کم از کم پتہ تو ہے کیا ہوا۔ اگر کوئی بچہ اغوا ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں کس حال میں ہے، کیا ہوا ہوگا، تو کتنے برے برے خیال ہمیشہ ٹارچر کریں انسان کو نا۔ تو وہ اس صورتحال میں انہوں نے کہا فصبر جمیل، شروع میں انہوں نے کہا، جب پہلی ان کو یہ خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ خوبصورت صبر، یعنی انہوں نے صبر کو پکڑنے کی کوشش کی، اور اب دنیا میں ایک ہی چیز خوبصورت رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر۔ اس دنیا اب بدصورت ہو گئی ہے، اب صبر میں ہی خوبصورتی رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی ایک بات کی، صبر جمیل۔ لیکن کئی سال گزر گئے نا، اب بہت سارے سال گزرنے کے بعد، یہ اس آیت کا میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا کہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عسى الله ان ياتي فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا۔ دوسری اولاد بھی اریسٹ ہو گئی، بھائی لے کے گئے بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا۔ اب یہ واپس باپ کے پاس آئے، دو بھائی کئی سال پہلے آئے تھے ایک بھائی کو چھوڑ کے پیچھے، اب دوبارہ آئے ایک بھائی کو چھوڑ کے پیچھے، اور وہ اس دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ تم کچھ خراب کرو گے، میں بھیجنا نہیں چاہ رہا، انہوں نے منوا کے لے ہی لیا۔ دوسری دفعہ، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہو رہا ہے، پھر ان کے منہ سے الفاظ نکلے صبر جمیل، وہی الفاظ، پھر کہتے ہیں عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، میری امید ہے کہ کاش کہ اللہ ان سب کو میرے سامنے لے آئے، اور میرے سامنے سب کو بلا لائے، میری ساری اولاد کو واپس لے آئے۔ اب یہ دعا آخرت کی نہیں ہے، یہ دعا اس کی بھی نہیں ہے کہ اللہ مجھے قوت دے دے، میں جو بھی ہو رہا ہے میں سہ لوں، بلکہ یہاں پر تو دعا کیا ہے کہ حقیقت بدل جائے۔ کیا حقیقت بدل جائے؟ کہ سارے اکٹھے آ جائیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکنالج کیا ہے انسان کے لیے، وہ ایسا انسان جو بلکہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس نے ساری زندگی گزاری ہے، اور اس کے صبر کی مثال قرآن میں یہ ہے۔ اور اس صبر سے اس بات کی نفی نہیں کی گئی کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، یا آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کی طرف سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف دور ہو جائے، یا آپ کو اس سے کوئی ریلیف مل جائے، اور آپ وہ چیز چاہتے رہیں، آپ کے دل میں اس کی خواہش رہے، تو اس سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی، اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو دھتکارا ہے اور آپ بس دنیا کی کسی ریلیف کے پیچھے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں فرشتہ نہیں بنایا۔ ہماری اس دنیا میں اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، اور کبھی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی اور اس کی تکلیف رہتی ہے ایمان ہونے کے باوجود، اور ایسا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکنالج کیا ہے۔ اس سے یہ بہت اہم لیسن ہے، کیونکہ پھر ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو ہم اسے بس کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، یعنی اگر رو رہا ہے تو صبر کرو۔ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کون روئے گا؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ لیکچر نہیں دے رہے کہ صبر کرو، بلکہ ان کا صبر بھی موجود ہے اور ان کے آنسو بھی موجود ہیں۔ آنسوؤں کا ہونا صبر کی نفی نہیں ہے، تکلیف کا ہونا صبر کی نفی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں کسی چیز سے ہمیں ریلیف مل جائے، کوئی تکلیف دور ہو جائے، یا کوئی اولاد کے بارے میں انسان کو زندگی بھر تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ غلط راہ پر چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے، یا ان کے آپس میں جھگڑے ہو گئے، کچھ ہو گیا ہے، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں حل ہو جائیں، رائٹ؟ انسان کی خواہش اپنے پیرنٹس کے بارے میں ہوتی ہے، کبھی پیرنٹس کو غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں کہ حل ہو جائے مسئلہ، رائٹ؟ تو ان خواہشات کو بھی ایکنالج کیا گیا ہے، اور پھر لیکن آخر میں انہوں نے جو بات کی نا، یہ بیلنس کرتی ہے ساری چیز کو۔ تو انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ عسى الله ان ياتيني، کہ اللہ ان سب کو میرے سامنے لے آئے گا، رائٹ؟ پھر کہا انه هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے جو سب جانتا ہے اور ساری حکمت اس کے پاس ہے۔ اور اس میں سارا بیلنس موجود ہے اس کلام میں۔ وہ کیا ہے؟
مجھے نہیں معلوم کہ یہ فیملی الگ کیوں ہوئی ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری اولاد کو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، میری فیملی، اس کے پیچھے کیا اصل پلاننگ تھی اور یہ کیوں کیا گیا، یہ میں نہیں جان سکتا. اور یہ بھی میں نہیں جانتا کہ یہ واپس فیملی آئے گی کہ نہیں. یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور اگر وہ واپس لے آئے گا تو اس کی حکمت ہوگی، اور اگر نہیں لائے گا تو اس کی حکمت ہوگی، اور جو کچھ ہوا اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے. لیکن میں اس کا کبھی انکار نہیں کروں گا کہ میرا رب کبھی علم اور حکمت کے بغیر کچھ نہیں کرتا. میری اپنی خواہش اپنی جگہ، اور میرا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم پر پورا اعتبار اپنی جگہ. یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہماری خواہش نہیں ہوتی، اللہ پہ سے اعتبار ہٹ جاتا ہے. یہ اللہ نے کیوں کیا، اس میں کیا حکمت تھی، مجھے تو حکمت نظر ہی نہیں آ رہی، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. آپ کو حکمت نظر نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حکمت نہیں ہے.